صبح میرے خیال میں کافی لیٹ سویا ہوں، 9 بجے اٹھ بیٹھا، آنکھیں درد کر رہی تھی، میں کون درد کر یا جو کر، اب رات کو سونا ہے، یہ ٹائم مل گیا تھا انشاءاللہ کہ نہیں دی، اور اگر زیادہ نیند آ جائے تو پھر کھڑے ہو جانا تاکہ مجھے پتہ چلے آپ کو نیند آ رہی ہے، پریشان تو نہیں ہو گئے، پھر صرف لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ تو کھڑا ہو گیا۔ اللہ، میری محفل میں کچھ سوتا تو نہیں ہے، لیکن ابھی میں ایسے حال میں ہاتھ میں ہو رہا ہے نا، انشاءاللہ جگا لیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ، آج آخری جمعہ ہے انشاءاللہ، تقریر ختم ہونی نال یا پسر سے نماز پڑھ لینی۔ پریشان ہو گئے جی، کیا ہو گیا آپ کو یار؟ پریشانی اور آخری جمعہ ہے، ڈیوٹی پہ تو نہیں جانا، کوئی کام پڑ ہی جاتا، اکثر انسان مصروف ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، ہر بندہ مجبور ہو گیا ہے مصروری، لیکن نہیں، پریشان نہیں ہونا، رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جو دل کر لی پوری دنیا، ساری دنیا کے ملکوں کے جتنے سربراہ ہیں، جو دل کر لے خدا کی قسم تمہیں مبارک ہو کہ رزق رب نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ کسی کو بھوکا سونے دیتے ہی نہیں ہے، وہ مرچیں گھول کے کھا لے، وہ ویسے روٹی روٹی کھا لے، جس طرح بھی انشاءاللہ تھوڑا مل جائے زیادہ مل جائے ملتا رہے گا، زیادہ کا لالچ نہیں کرنا، تما نہیں کرنا، جلدی زیادہ کی گھر و خواہش نہیں رکھنی دل میں، تمنا بس ایک ہی رکھے کہ مولا آخری وقت کلمہ نصیب فرما دے، بس یہ اصل تمنا ہے، اس کو کہتے ہیں کیا؟ اس کو کہتے ہیں یہ تمنا ہے۔ تمنا کیا ہے؟ کوٹھی مل جائے، بنگلہ مل جائے، کاروبار مل جائے، جی اے ہو جائے، جی او ہو جائے، پرت دفعہ کر کی ہو گیا، چادریں دو ہی ملنی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، خاتمہ بالخیر مانگا کریں، یا اللہ خاتمہ بالخیر فرما، یا اپنی اولاد کے لیے مانگے، ہماری اولاد کتنا نیک بنا دے کہ تیرے دین کے نوکر بن جائے۔ اسی مانگ مانگ کے کوٹھی مانگ مانگ کے مر گئے، گڈیاں مانگ مانگ کے مانگے، ویکھا گڈیاں نے کوٹھیاں نے جڑے ہن قبراں پہنے گڈیاں جا رہی ہیں، کوٹھیاں اندر چلیے، کوٹھیاں نے ماشاء سبحان اللہ، ان اندر بغضدہ پہ ہے جو کچھ انہیں کرنا کہ نہیں جی، ہے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ حدیث نہیں ہے، میں ایک بات کر رہا تھا نا، اہل الذکر اور اہل العلم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، رب نے اہل العلم نہیں کہا، اہل الذکر کہا، اہل تفکر نہیں کہا، اہل تصوف کہا، روحانیت والے لوگ، ان کے پاس آؤ، جو تم نہیں جانتے وہ جانتے ہیں، اہل الذکر جو ہر وقت قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، تجھے لیٹا ہوا نظر آ رہا ہے تو سویا ہوا ہے، رب کہتا نہیں میں گواہی دیتا ہوں یہ سویا سو کر بھی میرے ذکر میں گم ہے، تو جو سو کر بھی رب کا ذکر کرے وہ مر کر بھی ذکر کرتا ہے، بندہ نہیں مرتا، موت کی کیا ضرورت ہے بندے کو مار دے، بندہ رب کے ہاتھوں سے پیدا ہوا ہے، موت کون سے تخلیق ہوئی ہے، موت کو بھی موت ہے، موت بھی مخلوق، اللہ کے بندے تیرا درجہ، تیری فضیلت، تیرا مقام تمام مخلوقوں سے اعلیٰ ہے، تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، اس لیے کہ رب نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یہ نبی کی حدیث، حضرت امام، میں ابھی موضوع نہیں ہے، میں ایک مثال دے لگا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ، حضرت بشر حافی، حضرت بشر حافی نے درویش تھے، کسی دریا کے کنارے اللہ اللہ کرتے تھے، کوئی شاگرد نہیں، کوئی دائیں بائیں آتا ہی نہیں ہے، بس درویشی کے عالم میں بشر حافی کوئی معمولی شخصیت تو نہیں، بہت بڑے پائے کہ اللہ کے ولی گزرے ہیں، حتیٰ کہ جانور بھی ادب کرتے تھے، گوبر نہیں کرتے تھے، گلی بتا رہا ہوں، ایک علیحدہ گفتگو میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ رات کو سارا دن حدیث کا درس دیتے ہیں، کبھی زندگی تو اس پر انشاءاللہ تفکر اور تصوف پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ، پھر اس میں مثالیں قائم کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک بات کر رہا تھا کہ سارا دن حدیث پڑھانی، رات ان کے پاس چلے جانا، تو کس نے جاتے دیکھ لیا، ہزاروں شاگرد پڑھتے تھے، فقہ حنبلی کے بانی ہیں، حضور غوث اعظم حضور عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی، حسنی حسینی سید بھی انہی کے مقلد ہیں فقہ میں۔ سعودی عرب میں اس وقت جو نظام ہے نا دین کا سارا، وہ سارا حملی ہے، کیا ہے؟ حملی۔ میں بات کر رہا تھا کہ دن کو حدیث کا درس دینا اور رات کو ان کی بارگاہ میں حاضری دینی، کس رات کو بس جاتے دیکھ لیا تو دامن پکڑ لیا، پلو پکڑ لیا، کہنے لگے امام صاحب کیا ہو گیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے
کہنے لگے کیوں؟ ایک درویش آدمی ہے، وہ بابا صاحب فقیر ہے، آپ اتنے بڑے امام ہو، اتنے بڑے امام اور محدث ہو، سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہو، ہزاروں تمہارے شاگرد ہیں، لاکھوں تمہارے مقلد ہیں، کیا ہو گیا؟ ایک بابا سا فقیر وہ دریا کے کنارے پر کے پاس جا رہے ہو۔ کہنے لگے بالکل تیری بات درست ہے یار، تیری بات میں کوئی فرق نہیں، وہ بالکل تیری بات سچ پر مبنی ہے، پر ایک میری بات سن لے۔ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے تمہیں کیا پتا میں کیوں جا رہا ہوں؟ کہنے لگے کیوں جا رہے ہیں؟ کہنے لگے خدا کی عزت کی قسم، جس نبی کی روزانہ حدیث سناتا ہوں نا، روزانہ صبح پڑھتا ہوں، جس نبی کی سویرے گفتگو حدیثیں لوگوں کو سناتا اور پڑھاتا ہوں، رات ان کے پاس اس نبی کی تازہ خبر لینے جاتا ہوں، تازہ خبر لینے جاتا ہوں، اس لیے کہ ہم فقط حدیث پڑھانے تک ہیں، وہ آقا کی مجلس میں جاتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی مجلس کی خاص رپورٹ ان کے پاس ہے، اللہ والوں کے پاس۔ رب نے ویسے نہیں فرما دیا فَاسْأَلُوا اہل العلم، نہیں فرمایا۔ میں پھر گفتگو نہیں کر رہا، میں موضوع نہیں ہے، میں مثال دے رہا ہوں، گفتگو چھیڑیں گے۔ فَاسْأَلُوا اہل الذِّکْر، اہل ذکر کے پاس آؤ۔ مولا کیوں آئے؟ مولا تو اپنے بارے میں بتا کہ میری بارگاہ میں آؤ، میرے پاس آؤ، تو کہتا ہے ذکر کے پاس جاؤ۔ بڑا نکتہ لطیف ہے، باری تعالیٰ ان کے پاس بھیج رہا ہے، اے باری تعالیٰ تو ایک کہے تو یکتا ہے، تو خدا ہے، تو عید میں فرق نہیں آئے گا؟ رب کہتا ہے تو عید میں فرق نہیں آئے گا، اعلی ذکر کے پاس جاؤ، اس لیے کہ 24 گھنٹے 12 مہینے وہ جس حال میں بھی ہوتا ہے اس کا دل میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے، وہ میری یادوں میں گم ہوتے ہیں۔ اب اس نے کیا کہا؟ ادھر ہی ہے نا، وہ دلان میں 2-4 باتیں ویسے آ جاتی ہیں نا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا یہ نبی کی حدیث نہیں ہے۔ محدث نے پھر توجہ نہیں کی، وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگے حضرت صاحب میں کہہ رہا ہوں یہ نبی کی حدیث نہیں۔ محدث کو جلال آ گیا، غصہ آ گیا، کہنے لگے میری داڑھی سفید ہوگی نبی کی حدیث پڑھاتے ہوئے، اور تو کیا ہم سے آ گیا؟ ساری زندگی میری بسر ہو گئی نبی کی حدیث پڑھاتے ہوئے، میرے بال سفید ہو گئے، تو کہاں سے آ گیا کہ نبی کی حدیث نہیں ہے؟ اس نے کہا میں جو کہہ رہی نبی کی حدیث نہیں ہے۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم پیچھے دیکھ، ہائے ہائے پیچھے دیکھ۔ پیچھے دیکھا تو نبی پاک کھڑے تھے، حضور نبی کریم علیہ السلام سر پر کھڑے ہیں، فرمایا اس کو کہہ دو کہ یہ میرا فرمان نہیں ہے۔ اور آج اسی یہ واجد گرلا مار جانے ہیں کہ یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، کیا ہے۔ بندوں انہوں نے محنتیں کی ہیں، جو دنیا سے کٹ کر خدا کے ہو گئے نا، خدا ان کا ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ ابھی میں موضوع جو میرا موضوع ہے نا، ابھی میں نے شروع نہیں کیا، قرآن کی آیت کا ترجمہ میں نے نہیں کیا، میں تو تمہیدی گفتگو میں ابھی آپ کو 2-4 باتیں دے کر اس کے ساتھ منسلک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ گفتگو کیا ہے، گفتگو کیا ہے، یہ بیان کیا ہے، جو میں آپ کے ہاں 2-4 باتیں پہنچانا چاہتا ہوں۔ بس ایک جملہ پھر دے کر پھر آگے بڑھتا ہوں۔ جنہوں نے دنیا سے تعلق توڑا، رشتہ توڑا، رشتہ محبت، رشتہ پیار، رشتہ انس، یہ سارے رشتے ناتے توڑے، دنیا میں رہ کر سارے حقوق بھی پورے ہو رہے ہیں، لیکن ان سے جڑا ہوا نہیں، جڑا ہوا خدا سے ہے۔ نہیں بات سمجھے؟ سارے حقوق بھی پورے ہو رہے ہیں، پر دل اس کا رب کی طرف منسوب ہے، ہر وقت اس کا دل ادھر منسوب ہے۔ پھر وہ قیامم وہ قعودم وہ علی جنوبہم، خدا کی قسم میرے پاس بڑی سند والے بڑے بڑے اکابرین، ابن جوزی جیسے، امام سیوطی جیسے، اور امام حنبل جیسے، امام حاکم جیسے بڑے بڑے محدثینوں کے میرے پاس حوالے موجود ہیں کہ یوں کو تختے پہ لٹا کر نہلایا جا رہا ہے، کروٹ بدلی جا رہی ہے، پر دل اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ جو رب کی محبت میں مرے وہ مرتے نہیں ہیں۔ میں نے پہلے بات شروع میں کر دی کہ موت کی کیا ضرورت ہے کہ بندے کو مار دے، بندہ نہیں مرتا، وہ تو کل نفس ذائقۃ اس پر بھی گفتگو بڑی کمال ہے، ذائقۃ الموت، وہ تو کہ ذائقہ ہے، تو پھل کھاتا ہے، تو مشروب پیتا ہے، تو کوئی مشروب پیتا ہے، کوئی پھل کھاتا ہے، کوئی کھانا کھاتا ہے، اگر آنکھیں بند کر کے منہ میں ڈالے تو پتہ چلے گا کہ سیب ہے، کیلا ہے، یا کس کا یہ مشروب ہے، ٹھیک ہے جی، پتہ لگ جائے گا نا، بولیے، آنکھیں بند کر پتہ چل جائے گا، جوتیاں تو نہیں پتہ لگ رہا،
نہیں بات سمجھے، میں کچھ پتہ کیا کہہ گیا ہوں، کچھ جملہ میرے زبان پہ آ گیا ہے، آنکھ بند کر کے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ کون سا مشروب ہے اور کون سا پھل ہے، پر دنیا دیاری سامنے جوتی پہلی پتہ نہیں جوتی میری یقین دی، میں کہہ نہیں پا کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کمال نہیں؟ یہ بھی کمال ہے صاحب، پریشان نہیں ہونا، میں کسی کے نام تو نہیں لیا، 5-6 جوتیاں میری جوتیاں گئی رہتی، میری بڑی بڑی قیمتی جوتیاں چکی گئی۔ ہاشمی صاحب آپ کو پتا ہے وہ جس جوتی کے بعد حاجی شاکر کہا کرتا تھا مجھے کہ یہ جوتی باہر سے منگوائیے، اور میں ہاشمی صاحب ادھر بیٹھے سامنے، تو سامنے میں جوتا اتارے اردو بازار سے میں کتابیں لے کے آیا، تو جب نکلے تو مجھے کہتا استاد جی جوتی کہاں ہے؟ میں کہا اتنے پئی سامنے جوتی چکی۔ میں نے کہا جی میں سونے دی مرضی، لا یخلو فید الحکیم الحکمت، ہاں جی اب جملے میں تھوڑا سا فرق مجھے آ گیا، واقعہ بڑی دیر ہو گئی تھی جب اس بزرگوں نے فرمایا نا کہ میرے پاس پوچھنا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے کہ یہ نبی کی حدیث نہیں ہے؟ اس نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں یہ نبی کی حدیث نہیں۔ صاحب کہتا کیا دلیل ہے؟ کہ لگے میرے آقا علیہ السلام خود فرما رہے کہ میری حدیث نہیں ہے۔ تو پھر ان بزرگوں نے آگے سے فرمایا تیرا دل کرتا ہے کہ نبی کی زیارت کر لوں؟ انہوں نے اپنی طرف سے تحفہ دیا کہ تیرا دل کرتا ہے کہ میں نبی کی زیارت کر لوں؟ کہ لگے دل تو کرتا ہے، ساری زندگی حدیث پڑھاتے ہو گئی پر حدیث نبی کی زیارت نہیں ہو سکی۔ فرمایا پھر کمر میری طرف کر، پشت میری طرف کر، چہرہ پیچھے کر۔ جب چہرہ پیچھے کیا تو سرکار کھڑے تھے، آقا کا دیدار ہو گیا۔ تو کہے کہ دیدار نہیں ہو سکتا ہے، خدا کی قسم رب یار یہ بات میں برملا کہتا ہوں، آج بھی کہہ رہا ہوں، موت تک کہوں گا، ادھر بھی کہہ رہا ہوں، باہر بھی کہہ رہا ہوں کہ ساری طاقتیں رب کی ذاتی ہے، کسی نبی کی طاقت نہیں، ولی کی نہیں، صحابی کی نہیں، کتب کی نہیں، کسی کی نہیں ہے۔ پر یہ ہے کہ جس پر رب راضی ہو جائے الا من ارتضی، جس پر رب راضی ہو جاتا ہے، جو رب کو راضی کر لیتا ہے، رب کہتا ہے بس جو تیرے منہ سے نکلتا جائے گا وہ ہوتا جائے گا، بس کیونکہ تیرا بولنا میرا بولنا ہے، تیری گرفت میری گرفت ہے، تیرا دیکھنا میری دیکھنا ہے۔ اب اس وقت میں ایک چھوٹی سی بات کر لوں، جب حضور غوث اعظم حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی خطبہ جمعہ دے رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ عیسائی دعویٰ کر رہا ہے، کیا عیسائیوں کا پادری دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے، تمہارا بھی زندہ کر سکتا ہے؟ تو لاکھوں کا مجمع تھا۔ میں ایک بڑا خاص نقطہ ہے جو میں ساتھ ملانا چاہتا ہوں، اور یہ بھی حدیث قدسی بخاری شریف کی حدیث قدسی رب کا فرمان ہے۔ تو جب آپ کے ہاں یہ بات ہوئی نا تو آپ نے جمعہ سے خطبے سے فارغ ہوئے، کہیں گے اس کو پکڑو لے کے قبرستان چلے گئے، کہیں گے جس قبر پہ تو ہاتھ رکھے گا میں زندہ کرتا ہوں۔ اور وہاں حضور عبد القادر جیلانی الحسنی الحسینی اعلان ایک جملہ بولا تھا، وہ جملہ سن لیں، کہیں گے میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، وہ تو عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے یار، میں تو کچھ نہیں ہوں، میں تو اپنی آقا کے ادنا سا غلام ہوں، حسنی حسینی سید ہو کر میں تو اپنے آقا کے ادنا سا غلام ہوں۔ محترم وہ نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ وہ تو اللہ کے نبی تھے، وہ بغیر باپ کے پیدا ہونے والے، ان کی پاک دامنی کی ماں کی گواہی رب دے رہا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو اپنے آقا کے غلاموں میں غلام ہوں، پر جس قبر پہ تو ہاتھ رکھے گا اس کو میں زندہ کر کے دکھا دیتا ہوں۔ پھر فرمایا وہ نبی تھے۔ دیکھو بات میں غور کریں کہ حضور غوث علیہ رحمہ کی گفتگو کتنی پیاری، فرمایا وہ تو نبی تھے، نہیں بات سمجھے، آپ اپنی عاجزی کتنی پیش کر رہے ہیں، کہ لگے میں کچھ نہیں، میں کیا کر سکتا ہوں بھائی، وہ تو نبی تھے، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، پر تو ہاتھ رکھ، ہاتھ رکھ۔ اور جو پھر یہ بھی ہے کہ جو یہ کام کرتا تھا زندگی میں وہ کرتا ہی اٹھے گا۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا بتا تیرے نبی عیسیٰ علیہ السلام کس طرح زندہ کرتے تھے؟ اے نکتہ کہنے کہ کس طرح زندہ کرتے تھے؟ کہ تو وہ کہتے تھے قم بإذن اللہ۔ آپ نے پھر کہا کہنے کہ وہ تو نبی تھے، میں تو غلام ہوں، پر آج قم بإذن اللہ نہیں کہنا، آج کہنا قم بإذنی۔ آئے ہائے، آج میں نے یہ نہیں کہنا کیونکہ وہ تو نبی تھے،
میں تو اپنے آقا کے غلاموں میں سے ایک ادنا سا غلام ہوں. آج قم باذن اللہ نہیں کہنا, آج قم باذنی کہنا ہے. اگر کوئی معترض اعتراض کرے مولانا یوسف صاحب کیا کہہ دیا ہے, صحیح بخاری کا لفظ ہے, حدیث قدسی ہے, کوئی منکر نہیں اس کا, جب چاہو حدیث دکھانے کے لیے تیار ہو, بلکہ سب مسالک مکاتب فکر تمام علماء کے بعد یہ حدیث موجود ہے. ولی کے بارے میں رب کہتا ہے جب میرا بندہ مجاہدہ کرتا, عبادت و ریاضت کرتا 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 کرتا, اگر ڈگریاں ہیں وہ ساری بیان نہیں کروں گا, کرتا کرتا ایک ایسا عہدہ, ایک ایسی فضیلت, ایک ایسی منزل, ایک ایسا مقام آتا ہے, میں پردے ہٹا دیتا ہوں. توحید کی کرسی پہ بندے کو بٹھا کر سامنے میں ہوتا ہوں, پردے ہٹا دیتا ہوں, توحید کی کرسی پہ بٹھا دیتا ہوں. پھر میں کہتا ہوں اب بتا میرے بندے تیری رضا کیا ہے. میں پیچھے ڈگریاں بھی بیان نہیں کی کہ وہ مجاہدہ کیوں, ایک ہوتی راہ جد, ایک ہوتی راہ سلوک. راہ جد بغیر محنت کے سب کچھ مل جاتا ہے, راہ سلوک میں محنت ہے, عبادت و ریاضت ہے, کرتا کرتا قرب خشنودی بڑے بڑے عہدے کرتا کرتا پتہ نہیں کب وہ اللہ کا ولی بنتا ہے. پھر پردے رب ہٹاتا ہے, پھر اس کو توحید کی کرسی پہ بیٹھا کر پردے حجاب آر دیتا ہے. فرماتا اب تو مجھے دیکھ میں تمہیں دیکھتا ہوں. نہیں ایک جملہ سن لے جو میں دینا چاہتا ہوں, قم باذنی پر, قم یہ کہہ رہا میرے حکم سے, عیسیٰ اللہ کے حکم سے. لیکن قربان جاؤں رب کہتا ہے جو میرا دوست بن جاتا ہے, جس کو میں دوست بنا لیتا ہوں نا, فَقُمْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَمْشِي بِهَا. فرمایا اس کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے. حضرت صاحب رب خود فرما رہا ہے کہ میرے اس بندے کا بولنا میرا بولنا ہے. تو جب حضور غوث صاحب نے کہا نا قم باذنی, خود نہیں کہہ رہے تھے, رب کہہ رہا تھا میرے حکم سے جا. ہائے ہائے, کیسے بھی اعتراض کر سکتا محترم, وہ خود نہیں بول رہے. اس عیسائی پادری کو کیا پتا تھا کہ حدیث قدسی کیا ہے, رب کا فرمان کیا ہے, اور حضور غوث اعظم علیہ الرحمہ نے کون سا فرمان سنا ہوا ہے آقا علیہ السلام کا. پھر حسنی حسینی سید ہو, مادر ذات ولی ہو, پیدا ہوتے زمان کا روزے رکھے, پھر حنان کے داد کے سید, پھر امام حسن حسین سے تعلق جڑے, تو پھر عبادت و ریاضت میں بھی کمال, علم میں بھی کمال, پھر ایک ایک آیت کے کئی معنی بیان مطلب بیان کرنے والے. پھر ان کو حدیث یاد ہو کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے, میں تو قدرہ سا غلام ہوں, وہ کیسے زندہ کرتے, کہتے قم باذن اللہ. فرمایا پھر آج قم باذنی کہہ رہے ہیں. ہائے ہائے. بہرحال توجہ تنی, توجہ طلب ایک جملہ ہے, توجہ طلب ایک جملہ ہے کہ جس کا تعلق رب سے جڑ جائے نا, یا بات یاد رکھنی, جس کا تعلق رب کے ساتھ جڑ جائے اور رب اس کا ہو جائے اور وہ رب کا ہو جائے, بس پھر کمیاں نہیں رہتی. پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خدائی کا مالک بنا دیتا ہے. کسی کے پاس اپنی ذاتی طاقت, کسی کا بھی عقیدہ رکھا اپنے نبیوں صحابہ اولیاء, کسی کے پاس ذاتی فضیلت, ذاتی عہدہ, ذاتی قدر, ذاتی مقام, ذاتی عظمت, ذاتی رفت, ذاتی علم, ذاتی طاقت, ذاتی قوت, کسی کے پاس ذاتی نہیں ہے. یہ سارا کچھ رب کی عطا ہے. لیکن جب بھی کسی پہ مشکل آئی ہے, وہ نبی تھا, وہ صحابی تھا, وہ تابعی تھا, وہ تبع تابعی تھا, وہ ہیں, وہ ہوں گے, جس پر بھی مشکل آئی ہے وہ رب کی بارگاہ میں جھکا ہے. اللہ اکبر. کس کی بارگاہ میں؟ وہ رب کی بارگاہ میں ہی جھکا ہے, وہ کی اور دائیں بائیں نہیں گیا. تیاری آپ کی؟ آئی محترم, ٹائم بڑا ہو گیا, میں نے بھی موضوع نہیں چھیڑا. ویسے جو باتیں کی آپ کو یاد ہو گئی؟ چلو نہیں, میں تو ان کو کھڑا سن لوں گا, کسی بھی میں آپ کھڑا کو مجھے سناؤ, آپ سناؤ, تجھ کو پریشان ہو گئے. میں اتنے پوچھے باتیں یاد ہوگی آپ کو؟ تیاری ہے نا؟ تو چلو آج تک نمازہ ساریاں پڑھ لے بیا یار, اجڑے نمازہ نہیں پڑھتے آج تک ساریاں پڑھ لے بیا ہے. اثر ٹائم میں مسجد بھری ہونی چاہیے, مغرب ٹائم میں بھری ہونی چاہیے, عشاء ٹائم لبنے کو نہیں, سارے بازار میں بڑھ جانا. ایک سال میں بندہ کہنا کر صاحب تھوڑا نہ لے جا کے جتی لینی ہے, میں کدھر جانا کہ بازار, میں کہ مینوں لے جانا ہی, میں ساری زندگی میں بازار جاؤں تو تینوں قبول تو جا بازار, میں کہ مینوں بازار لے جانا لگا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ نہ قسم لے جاوے کہ نہیں, دنیا میں بس جوش عید رات ہی آ جاتا ہے. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. پریشان تو نہیں ہو گئے؟ آپ کو اجازت ہے آپ جائیں بازار, آپ کو میں نے منع کیا ہے, میں منع تو نہیں کر رہا, اللہ معاف کرے, آپ جائیں. آئیے محترم, میں اپنے موضوع کا اب آغاز کرنے لگا ہوں. موضوع بس 2-4 باتیں آپ کو دینا چاہتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام مجلس سجا کر بیٹھے ہوئے تھے,
ملکہ بلقیس نے آنا تھا آپ کے پاس، ملکہ بلقیس نے آپ کے پاس آنا تھا. تقریباً 2000 میل کی مسافت تھی. کتنی؟ 2000 میل. یہ مختلف روایات آتا ہے، میں پڑھتا کہ 2000 میل کی مسافت سے آنا تھا. کتنی؟ لفظ آتے قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے دربار والو، اے یا ایھا الملأ، اے دربار والو، ایکم تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہے، یاتینی لائے بعرشھا قبل ان یأتونی مسلمین، ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا جو تخت بڑا شیشے کا بنا ہوا، وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے. وہ فرش کتنا چوڑا تھا، کتنا لمبا تھا، طول عرض کتنا تھا، کتنا خوبصورت تھا، کس کا بنا ہوا تھا، کتنا قیمتی تھا، وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے. ہم اسی کے اندر پھر گم ہو جائیں گے. ویسے میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں اس کی کتنا کھولوں. میں بس ایک آپ کو کچھ چیز دینا چاہتا ہوں. ملکہ بلقیس کیا آپ نے درباریوں سے کہا کہ تمہارے اندر تو موجود ہو، اندر تو سارے امتی بیٹھے نہیں. تو سلیمان علیہ السلام خود نبی ہیں. نہیں بات سمجھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام تو خود تو نبی ہیں. نبیوں کا درجہ زیادہ ہے کہ امتیوں کا؟ نبی کی طاقت زیادہ ہے یا درباریوں کی؟ لیکن آپ درباریوں سے فرما رہے یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا، کیا تمہارے اندر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے اور درباریوں کہ ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے تخت میرے پاس ہو، تاکہ وہ فرما بردار ہو. وہ دیکھ کے ایک دفعہ حیران ہو جائے کہ بڑا مقام ہے جن کو اللہ نے دیا ہے. کیا بات، مسلمان ہی نہیں کہ نہیں جی؟ بات سمجھ نہیں. یہ آیت نمبر ہے 38. اب میں جا رہا ہوں 39 کی طرف. کیا سارے بولیے؟ پھر چلیں گے 40 کی طرف، پھر جائیں گے حدیث کی طرف، پھر اینڈ کر دیں گے، پھر تھک جانا ہے انشاءاللہ کہ نہیں جی. اب سنو، قال افریت من الجن، افریت کو کہتے ہیں بڑا طاقتور، قوی ہیکل. کون آگے آتا ہے؟ جن. ایک جن بیٹھا ہوا تھا، جن کے پاس طاقت بڑی ہوتی ہے. لیکن آج یہ بھی بات سن لو، انسان ہر پر غالب ہے. ہائے ہائے ہائے، یہ تیرا میرا مغالطہ ہے، یہ تیرا میرا ذہن خیالات ہے. رب نے انسان کو ہر مخلوق پر غالب رکھا ہے. اے حضرت انسان، تو بہت مقام رکھتا ہے. اگر تو اپنے مقام کو سمجھ جائے تو اشرف المخلوقات ہے. سارے بولیے ہاں. سنیے، قال افریت من الجن. اب وہاں ایک بڑا طاقتور جن بیٹھا تھا. کہتا جی آنا آتی کا بھی، میں لاتا ہوں، میں لے آتا ہوں. کب؟ پھر کہنے لگا جی قبل ان تقوم من مقامک، تمہاری مجلس برخاست ہونے تک. یہ تمہاری مجلس برخاست ہوگی، ادھر تک تھا تمہارے پاس. وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ، میں اس میں بڑا ایماندار ہوں. اس تخت میں جتنی چیزیں ہوگی نا، وہ جواہرات، ہیرے، بڑا کچھ لگا ہوگا. میں کہنا کہ میں ایماندار ہوں، کوئی چیز چوری نہیں کرتا. اصل بات یہ تھی، اس لیے اس نے کہا کہ میں امین ہوں. میں آقا علیہ السلام نے جب 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے، لوگ کہتے ہیں 40 سال بعد نبی بنے. اب میں کہا جا یار ہاتھ جوڑا لا، نبی کی نبوت کہتی ہوتا نبی بنے. میرا آقا اس وقت نبی تھے یا رب تھا، یا رب کا محبوب کا نور تھا بس. ہاں نہیں، 40 سال کے بعد، یہ بات یاد رکھا کریں، 40 سال کے بعد نبی نہیں بنے، اعلان نبوت فرمایا ہے. یہ فرق ہے. اعلان 40 سال زندگی گزاری کافروں کے اندر، 40 سال عرض کے احکام ہیں. اے میرے باری تعالیٰ، میں کس طرح ان کو توحید کا درس دوں گا، کس طرح میں مثال اپنا وہ کیا کہتے ہیں صفائی دوں گا. ہائے ہائے، میرا آقا علیہ السلام کمال، رب نے بھی کمال کر دیا. فرمایا اگر تم اپنے ہاتھ کا سہارا لے کے بھی سو گے تو وضو ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ میری ہیں. کسی چیز کا سہارا لینا، لیٹ جانا، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اپنے رانوں پر ہاتھ رکھ کے ایسے
سہارا لیا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہاتھ ایسے کر کے سو جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مسئلہ یاد رہے گا؟ ایسے اب نماز نہیں پڑھنی، ایسے لوگوں کے وضو ٹوٹ گئے ہیں، اب شرم نہیں کرنی، وضو کر کے کوئی آخری جمعہ ہے 70 جمعے ہیں اور بغیر سجدہ وضو سجدہ کرنا حرام گناہ ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں خانہ کعبہ مسجد نبی سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وقت زیادہ ہوتا ہے نا، وہ پھر لوگوں کو صبر تو ہوتا، کوئی سب ستے ہوندے گرارے مار رہے ہوندے نے، جناب میں تو کہیں بھی نہیں کھڑے کر کے نا اللہ کا کرم ہے، کہیں اٹھ کے چلی جاندے وضو کاری ہوندے نے تے کہیں یہیں بیٹھ کے جاندے نے او جی میں اپنی سمجھ بس ان جانے بغیر وضو نہیں ماتا اللہ معاف بغیر۔ یہ میری بات اس لیے کی ہے کہ آپ نہیں مان قریب جانا کھانے کا بھی انشاءاللہ نہیں جانا تو شک پہ گئے بھی مجھے تو امید ہے انشاءاللہ میں جانا کھانے کا بھی، میں مسجد نبی بھی جانا انشاءاللہ، امید نہیں آپ کو؟ یہ کائنات امید پر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا باری تعالیٰ تو صفائی کیسے دوں گا؟ فرمایا 40 سال زندگی تیرے اندر گزاری، ان کے اندر تیری گزاری میں۔ مولا وہ کیا؟ فرمایا صفا کی پہاڑی پہ چڑھ، پہلے ان کو بلا، پہلے ان سے پوچھ کہ میرے بارے تیرے خیال کیا ہے، ہائے ہائے میرے بارے تمہارے خیال کیا ہے؟ یہ خود کہیں گے تو امین بھی ہے تو صادق بھی ہے، یہ اپنے منہ سے کہیں گے کہ تو صادق بھی ہے، اور آج بھی میرا آقا کے معاہدہ شریف کی جالیاں جہاں سلام عرض کرتے ہیں آج بھی وہاں لکھا ہوا ہے امین صادق صادق امین۔ میرے آقا کی آج بھی دونوں صفتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کون یہ اندر ہستی کون ہے جو صادق بھی ہے جو امین بھی ہے، جو صادق بھی ہے جو امین بھی ہے۔ تو جو صادق امین بندہ امت میں سے اسے مبارک ہو کہ وہ نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہے، نبی کی ادا کی خیرات اس کے دامن میں آ گئی ہے۔ جن نے کیا کہا کہ میں تمہاری مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں تخت لیا تخت، لیکن میں اس معاملے میں کون ہوں؟ سارے بولیے امین ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں مجھے یہ منظور نہیں، پتہ نہیں مطلب گھنٹے تک ختم ہو 2 گھنٹے تک ختم ہو اتنے دنوں بلکہ پہنچ جاوے، فرمایا نہیں مجھے منظور ہی نہیں۔ پھر رب نے ایک قرآن کندہ ہے، ایک کلام کندہ ہے، یہ واقعہ ہے؟ واقعہ نہیں ہے، اس کے اندر سمندر بہ رہے تیرے میرے لیے کچھ پیغام کی، ہاں جی سنو سبق ہے درس ہے تیرے میرے لیے۔ قرآن کے اندر کوئی جتنے واقعات ہیں رب نے فرمایا میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہلے انبیاء کے جتنے واقعہ سنے نا ان کو کہانی کس سے ان کو کہہ دو کہانی کس سے نہ سمجھیں، میں نے ایک ایک بات کے اندر تیری امت کے لیے سبق رکھا ہے، درس رکھا ہے، فکر رکھا ہے، درد رکھا ہے، اصلاح رکھی ہے، تربیت رکھی ہے، روحانیت رکھی ہے۔ یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہدم و رحمت للمؤمنین ہے۔ سبحان آشی آگے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے کہ قال الذی عندہ، پھر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو انسان تھا، رب فرما رہا ہے ایک شخص تھا جو آیا علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کس کا؟ کتاب کا علم تھا۔ وہ کہتا ہے جی میں لاؤں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آخری جمعے پر جو رب نے ہمیں بڑا تحفہ عطا کیا ہے، صرف میں آپ سے تبادلہ خیال کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اب انسان سامنے بیٹھا ہے یہ امتی ہے کہ نبی ہے؟ تو سلیمان علیہ السلام امتیوں سے کہہ رہے ہیں کہ منگوا کے دیو، خود نہیں منگوا سکتے تھے، ادھر ہی ہے نا؟ چلو آپ سمجھ گئے ماشاءاللہ، العاقل تکفی اشارہ انا آتی کا بہی قائن۔ پھر ایک اور بات پوچھ لوں، یہ سلیمان علیہ السلام کی امت کا امتی ہے کہ تیرے اور میرے نبی کی امت کا امتی ہے؟ بس یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں، کہاں سلیمان علیہ السلام کا امتی، کہاں میرے آقا کا امتی، پھر کہاں ان کی امت کا ولی، کہاں تیرے اور میرے آقا کا امت کا ولی۔ ہائے ہائے یہ بھی ایک فرق ہے، وہ فرق بھی ایک بڑی لمبی گفتگو ہے، وہ اہل علم جانتے میں نہیں جانتا، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہنے لگے میں میرے پاس علم ہے کتاب کا میں لاتا ہوں، کہنے لگے کب لائیں گے؟ انا آتی کا بہی قبل ان یرتد الیک طرفک، میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ دیکھ رہے میری طرف، چل ایک کتنا ٹائم لگا جی؟
اللہ اللہ، میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے پاس جمعہ پڑھنے والے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھ سے بڑوں، مجھ سے چھوٹوں، میرے ہم عمر اور اہل علم، تم کو اہل جہل نہیں بیٹھے ہو، تم سب تجربہ کار ہو، اہل علم ہو، اہل مطالعہ ہو، بڑا بڑا کا مطالعہ، بڑا بڑا علم ہے تمہارا۔ میں کہتا ہوں دو میں نے فرق بتائیں، دو، ایک تو وہ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے اور ایک اس کی امت کا ولی ہے۔ ہمارے نبی کی امت کا ولی نہیں، اس کے پاس علم من الکتاب، کتاب کا علم ہے اس کے پاس۔ کس کا؟ کتاب کا علم ہے۔ کہتا ہے میں لاؤں، کہ کب لائیں گے؟ کہیں گے کب لائیں؟ یرتد الیک طرفک، آنکھ چمکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ کہیں گے این کرو گے تک ختم نہیں ہوئے گا۔ کہیں گے تو بندہ کمال ہے یار۔ اگلی سنو، رب خود فرما رہا ہے، فرمایا فلما رآہ مستقرا عندہ، ابھی یہ بات ہو رہی تھی، رب کہتا ہے میرے پیغمبر نے اپنے پاس تخت کو پایا، مستقرا عندہ، مستقرا عندہ، ابھی تو بات ہی ہو رہی تھی نا، ابھی تو سلیمان علیہ السلام نے ابھی اجازت دی نہیں، ابھی تو بات ہو رہی تھی کہ طرفک، آنکھ چمکنے سے پہلے تخت تمہارے پاس ہوگا۔ رب کہتا ہے یہ بھی بات ہو رہی تھی، فلما رآہ مستقرا عندہ، میرے پیغمبر نے اپنے پاس بلقیس کا تخت پا لیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام مخاطب ہو گئے ان کے ساتھ، کہنے لگے کمال کر دیا یار، کیا؟ لیکن اس ولی نے بھی کمال کیا۔ سننے والی بڑی بات، بڑی سننے والی ہے، ہر بات میں نصیحت ہے، سبق ہے، درس۔ اس بندے نے بھی کمال کر دیا، عاجزی، انکساری، اتنا مقام، اتنی طاقت، اتنی قوت پانے کے باوجود، اتنا کمال کام کرنے کے باوجود اس نے بھی کمال کر دیا۔ کہنے لگے جی یہ کمال میرا نہیں ہے، یہ کمال میرا نہیں ہے، کمال پتہ کس کا ہے؟ قالا، بول اٹھا، علم من الکتاب، کتاب علم رکھنے والا بول اٹھا، کہنے لگا جی کمال، طاقت، فضیلت میری نہیں ہے، کس کی ہے؟ کہنے لگا قالا، بول اٹھا، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے۔ نہیں، یا ایک نکتہ لطیف ہے، ایک نکتہ بڑا لطیف، کیا؟ سارا فضل نہیں کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، نہیں، ھذا من فضل ربی، ہاں جی یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ تو پھر زندگی بھر سب کے رہنے والوں، پھر ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں، بڑا کمال جملہ ہے، ھذا من فضل ربی۔ اگر سلیمان علیہ السلام کا امتی کا مقام یہ ہو تو سلیمان علیہ السلام کا مقام کیا ہوگا؟ پھر ان کی طاقت کا کمال کیا ہوگا؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں کی رفتیں، عظمتیں، قدر و منزلت، مقام و مرتبہ، شان و شوکت، ان کے علم، ان کی طاقتیں، ان کی قوتیں، سارے نبیوں کی یکجا کر لی جائیں تو جو رب نے ایک فضیلت تیرے اور میرے نبی کو دی ہے، ایک فضیلت کا